ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال تبارك وتعالى اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر عالم بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام ہزاروں لچاستوں اور لاتعداد نیاز مندیوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست اعلیٰ بروح رواں خطیب الاسلام مجاہد اہل سنت
حضرت علامہ مولانا حافظ طارق محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی کشتہ عشق مصطفیٰ پیکر اخلاص و محبت محترم المقام جناب نعیم شہباز صاحب دامت برکاتہم سرزمین انگلستان سے تشریف لائے ہوئے آج کی اس پروقار تقریب کے خصوصی ثناخوان بلبل چمرستان رسالت عظیم شہرت کے حامل خان بادی کے چشم و شراب محترم المقام الحاج طارق محمود صاحب لوہار دامت برکاتہم العالیہ سے رونق محفل سید السادات پروردگار آغوش ولایت محترم المقام جناب سید عابد حسین شاہ صاحب صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکات انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق عزت تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمین و مکرمین حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب اور آج کا یہ عظیم الشان اجتماع خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ کی تشریف آوری ہے، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ میں بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل رہا۔ بہت خوبصورت اور فارغانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں حاجی طارق صاحب نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش فرمایا۔ قریب قریب ہر آنکھ نمناک ہو گئی اور بارگاہ رسالت میں جس انداز کے ساتھ ان کا نذرانہ تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ادھر پڑھا جا رہا ہے، ادھر گنبد خضرا کی مکین کی بارگاہ میں سنا جا رہا ہے۔ محترم المقام حضرت مولانا غلام عباس چشتی صاحب میرے تعارف میں اپنے جذبات کا اظہار فرماتے رہے۔ میں اس کو ان کی دعا سے تعبیر کرتا ہوں۔
یہ ان کا حسن زن ہے، اور ایسا حسن زن ہے کہ جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں اہل سنت کا ایک ادنی سا خادم ہوں اور اسی خدمت دین کو اپنے ایمان کی معراج سمجھتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک مجھے اسی خدمت سے مالا۔ اس عظیم شان مرکز کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ یہاں پہ رات کو میں حاضر ہوا تھا، یہاں کے حالات سے آگاہی ہوئی، دل مسرور ہوا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی۔ اس دیار کے اندر بھی آقا کونین کی محبت کی شمع روشن ہو چکی، اور بڑا عظیم شان مرکز آپ نے قائم کیا۔ اپنے خون پسینے کی کمائی سے اسلام کو ایسا مرکز مہیا کیا ہے جو رہتی دنیا تک اپنے فیوز و برکات کو تقسیم کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہاں کے ساتھیوں نے بہت ہی پیار فرمایا ہے، اس کے لیے میں ہر ساتھی کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر اس مسجد کی انتظامیہ کی کمیٹی کے تمام افراد، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، خزانچی صاحب، رات کو ان سے تعارف بھی رہا، ایئرپورٹ کے خود تشریف لے گئے تھے مجھے لانے کے لیے۔ میں اس عزت افزائی پر اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 412 پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان فإن أحبائي وأوليائي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ بڑی توجہ طلب یہ حدیث ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا راضی ہونا اور ناراض ہونا اللہ کے لیے نہ ہو۔ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ اس کی ناراضگی اور اس کا راضی ہونا اللہ کے لیے ہو جائے۔ جس کی ناراضگی اللہ کے لیے ہو، جس کا راضی ہونا اللہ کے لیے ہو، وہ ایمان کی حقیقت کو پا چکا ہے۔
اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں مشہور صحابی رسول ہیں حضرت ابو امامہ بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. حدیث پر ذرا جوش سے اور بدلنے سے سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ اپنے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے کانوں کے راستے سے آپ کے دل میں اترے. یہ فرمان ہم سب کی آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جائیں صرف اس کو سننا نہیں، یہ آپ کی زندگی پرکھنے والی ہے اور آپ کی دنیا و آخرت کے اندر سرخروئی کا باعث بننے والی حدیث ہے. کسی عالم دین کا کلام نہیں، کسی مفتی صاحب کا فرمان نہیں، کسی پروفیسر کا ڈاکٹر کا قول نہیں، آمنہ کے لال کا فرمان ہے. اور تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑا مفہوم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر 4 چیزیں جمع ہوں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے. کتنا آسان سا نسخہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس پر کسی قسم کی کوئی چرا نہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس شخص کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا دسترخوان بچا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا مٹھیاں بند کر لینا اللہ کے لیے ہو، جس کی محبتوں کا مرکز محور اللہ کی ذات ہو، جس کی ناراضگی کا سبب رب الجلال کی ذات ہو، حضور فرماتے بے شک اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. ابھی آپ نے صرف سبحان اللہ کہی ہے، میں یہ بات آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. باتیں صرف 4 ہیں. محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. کہتا کون ہے؟ آمنہ کے لال جن کا میلاد منانے آئے، جن کی بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنے آئے، وہ فرماتے ہیں جس کی محبت اللہ کے لیے، جس کی دشمنی اللہ کے لیے. صرف محبت کا پیغام نہیں دیا گیا. اگر صرف محبت کی بات ہو تو دشمنی کا معاملہ بیان نہ کرتے. فرمایا محبت اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. معلوم ہوا کہ کبھی اللہ کے لیے محبت کرنا ہوتی، کبھی اللہ کے لیے دشمنی بھی کرنا ہوتی. کہتے محبت کا پیغام دیتا ہوں تو یہ آمنہ کے لال فرمائیے. حدیث پڑھ چکا ہوں، اس سے پہلے حدیث سنائیے، حوالہ دیا ہے، صفحہ بتایا ہے، جلد بتائیے. یہ حدیث پڑھی ہے، کتاب بتا چکا ہوں، راوی بتا چکا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی شک نہیں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے. قرآن
سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء. اس کا مطلب یہ ہے اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. اور فرمائیے اللہ فرماتا ہے اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. مولا کو فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے والدین کے ساتھ عدل نہ کر. عدل کا مطلب کیا ہے؟ انصاف. کیا ہوتا ہے انصاف کا مطلب یہ ہے اپنا حق خود لے دوسرے کو اس کا حق دے. یہ عدل ہے, انصاف ہے. نہ اپنے حق سے آپ کم لے نہ دوسرے کو اس کے حق سے کم لے. یہ انصاف ہے. پورے قرآن میں رب نے والدین کے ساتھ انصاف کی اجازت نہیں دی. بعض بندے جو شکوا کرتے ہیں میرا باپ مجھ سے انصاف نہیں کرتا. بھائی اس بے وقوف سے پوچھو رب نے انصاف کی تو اجازت کی نہیں. صرف ایک ہستی والدین کے ساتھ رب انصاف کی اجازت نہیں دیتا. انصاف کرے اپنے والدین سے دروازہ اٹھا کے رکھ دیا ادھر فیصلہ کیا رب کو جلا میں آپ اور کیا والدین کا مسئلہ ہے تو انصاف پیچھے رکھ گیا. کروں کیا ورنہ احسان. احسان کیا ہوتا ہے ورنہ اپنا حق چھوڑ سارا ان کے کھاتے میں ڈال. اختیار کا کوئی مسئلہ نہیں کہ تو ڈھونڈتا پھرے اس کو اور کہے میرے پاپا نے میری اما نے میرے ساتھ انصاف ہی نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں والدین کے ساتھ انصاف کی اجازت ہی نہیں دی. جب بھی کہا فرمایا اپنا حق چھوڑ کیونکہ تیری ماں ہے تیرا باپ ہے. آگے میں پورے جملے کا ترجمہ نہیں سنا رہا عرض کرتا ہوں کہ آپ کو آگاہی ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک عربی زبان میں کہتے زبان میں سختی کا جملہ آ جائے اس کو کہتے ہو جیسے ہماری قوم کے اندر جیسے میں بگڑ جاتا ہوں جیسے کہتا ہے کبھی اس کو بھی اس کہتے ہیں. بڑی تنگی کا جملہ آئے تو بڑا اس بولتا زبان کے آنے کو کہتے ہیں. اور عربی زبان کے حقیقی معنی اس کا دل کے اندر تنگی کا آنا. ورنہ دل میں بھی تنگی نہ آئے. زبان میں کبھی بے دھیانی سے بھی جملہ نہ نکلے. کبھی ایسا ہوتا ہے دل میں آتا زبان پہ نہیں آتا. کبھی ہوتا ہے زبان پہ آ جاتا ہے دل میں نہیں آتا. تو دونوں طرح کا پابندی لگا ہے. والدین کا مسئلہ ہو نہ دل میں تنگی آئے نہ زبان سے بے دھیانی سے جملہ نکلے. اور فرمایا رسول اللہما قولاً کریم. اگلا جملہ واخفض لہما. یہ کیا مطلب ہے اس کا واخفض؟ اس کا مطلب ہے زیر ہوگا. اس کا لغوی بھی مانا زیر ہوگا. کیا ہوتی ہے زیر؟ معلوم ہے ابھی نہیں معلوم. میں سمجھاتا ہوں زیر کیا ہے. ایک ہوتی ہے زبر ایک ہوتی ہے پیش ایک ہوتی ہے زیر. زیر ہو جائے پیش جا. زبر کی حرف کے اوپر ہوتی ہے پیش کی حرف کے اوپر ہوتی ہے زیر حرف کے نیچے. اور میں والدین کی بھائی آئے تو کندھے پھلا کے بات نہ کر اتنا اکڑ کے کھڑا ہو جا. کبھی غور تو کرو نا بات کیا ہے. اللہ تمہارے بتا رہا اپنے والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہو.
فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب کہتے تجھ سے نہیں ادا ہو سکتا. مولا کیا کروں؟ فرمایا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا. مولا اسی طرح ان پہ مہربانی کر جس طرح انہوں نے بچپن میں نکالا ہے. تمہیں فرماتا ہے کہ والدین کے سامنے اٹھ نہ کر، سینگے بھی نہ پان، کندھے بھی اونچے نہ کر، دل کے اندر تنگی کا خیال بھی نہ لا. اور ادھر قرآن میں آپ بھی کہتا ہے باپوں کو بھی دوست نہ بنا، بھائیوں کو بھی دوست نہ بنا جو تیرا ماں جایا ہے، جو تیرا دودھ شریک بھائی ہے، جو تیرے باپ کا بیٹا ہے، جس کے لیے تو خود مرنے کے لیے تیار ہے، جس کی عزت کی خاطر تو اپنا آپ پیش کرے، فرمایا اس کو بھی دوست نہ بنا. بولا کیوں؟ استحب الکفر علی الایمان. یہ فیصلہ کسی بندے نے نہیں کیا، رب نے کیا ہے. رب فرماتا ہے اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے تو نہ تیرا بابا بابا رہتا ہے نہ تیرا بھائی بھائی رہتا ہے. سب کچھ محمد نے بنا دیا. میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دینا، کتنی باتیں ہو گئی. میں تربیت کی نشست سمجھتا ہوں آج کی گفتگو. میں آپ کو لفظ نہیں دوں گا، گفتگو میری ملاج کے عنوان سے ہے، اسی پہ حدیثیں بھی سنا ہوگا، قرآن کی آیات بھی پڑھوں گا. یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک آپ محبت کریں دنیا داری کے لیے، بڑے بڑے دوست آپ نے بنائے ہوں گے، شاید ہم بھی اس راستے پہ چلے ہوں دوستی بنانے میں چلانے میں، لیکن قرآن کا ایک فیصلہ سنانا چاہتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن تمام گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ فیصلہ تو دیکھو کس کا ہے؟ محمد انصر قادری، حضرت حافظ طارق صاحب کا نہیں، شہباز کا، شاہ صاحب کا، کسی ولی کا، کسی پروفیسر ڈاکٹر کا. اللہ کا فرمان فمن اصدق من اللہ حدیثا فمن اصدق من اللہ قیلا لا تبدیل لکلمات اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. جس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، جس سے بڑھ کر سچا فرمان کسی کا نہیں ہو سکتا، جو اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں، جس کے کلمات میں تبدیلی کا امکان نہیں، وہ رب کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تمام گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں. ایم پی اے کو دوست بنا لے، ایم ایل اے سے دوستی لگا، کسی جاگیردار سے لگا، کسی بڑے سے، کسی حکمران سے، پریزیڈنٹ سے، سی ایم سے، پی ایم سے، کسی ڈی پی او سے، کسی ادارے کے سربراہ سے، کسی علاقے کے بڑے حکمران سے دوستی لگا. تیرا رب کہتا ہے قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہوگی. جن کے لیے خون پسینہ آج خون پسینے کی کمائی پیسے کی ضرورت آتے، وہ گہرے دوست بھی تمہارے دشمن ہوں گے. مولا کو دوست بتا جس کے ساتھ دوستی لگے دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. اس سے جواب آتا ہے تو دوستیوں کے رونے روتا ہے. قیامت کے دن تو تیرے رشتے دار بھی تجھے چھوڑیں گے. سنیے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن 5 رشتوں کا تذکرہ کیا رب نے. رب کو جناب فرماتا قیامت کے دن آدمی بھاگ جائے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے. ماں، باپ، بھائی، بیٹا، بیوی، ان رشتوں سے بڑھ کے کوئی عزیز ہو سکتا؟ اللہ فرماتا ہے ماں منہ سے لقمے نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالے، باپ بیٹے کے لیے تڑپتا رہے، بیٹے کو معمولی بخار آ جائے، باپ ساری رات سو نہ سکے، بیٹے کو کانٹا چھوٹ جائے، ساری رات باپ انگاروں کے بستر میں بسر کرے. ارے وہ ماں وہ باپ جو آج تجھے دھوپ کے اندر بھی گوارا نہیں کرتے، قیامت کے دن
ماننے سے انکاری ہو جائے. ماں بھی، باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی، تو ہر رشتہ تجھے چھوڑے گا. بولا کوئی تو بتانا. اور دنیا کی بے ثباتی تو حال بھی سنا دوں آپ کو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ میں میلاد النبی کے موقع پر آپ کو سب آپ کی خدمت میں چند باتیں معذرت خواہانہ انداز میں کرنا چاہتا ہوں. جس کے پیچھے ہم لگے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا حال کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی حوالہ جان اس کا اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کی ضرورت نہیں، ہر کوئی مانتا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. آگاہ ہو جا، سن لے، کان کھول کے سن. اس کا ترجمہ ہے الا، اس کا مطلب ہوتا ہے کان کھول، توجہ کر، سن. یہ جو بے ہوشی کا پنبہ تو نے اپنے کانوں میں ڈالا ہوا اس کو نکال دیا. سن آقا کونین کہتے ہیں الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے ملعون ہے. حضرت علی سے خدا جو صوفیہ کے امام ہے اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ان کی حضرتوں کا کیا کہنا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اسی کے ترجمے میں وضاحت کرتے فرماتے دنیا جیفۃ وطالبھا کلاب. دنیا مردار ہے، چاہنے والا کتا ہے. میرا نہیں کل کوئی ایسے مولوی صاحب نے کہا ہے رات کو تو مولوی صاحب، تو میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں مولوی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. علامہ کو مولوی صاحب کو، میں نے کہا مولوی صاحب کا تو مولانا کا تو آپ کو پتہ ہے اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں. بندے مولانا سے ناراض ہو جاتے ہیں. قرآن میں فرمایا انت مولانا، اللہ کو انت مولانا. سبحان اللہ کہیے. سے کہتے ہیں مطلب ہمارا مولا ہے. واقعہ انہوں نے حضرت علی کے لیے من کل کو مولا ہوں اور حال علی جو مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور حضرت زید بن حارثہ کے لیے فرمایا، حضرت زید بن حارثہ کے، حضرت علی سے تو یہ نہیں فرمایا کہ تو میرا مولا ہے. حضرت علی سے نہیں فرمایا. حضرت علی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے بابا فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حلقہ، مراد الکہا، صحابت کے سمندر، غلاموں کے لیے سرکار کا انعام دے. ذات برادری میں الجھ گئی، ذات پات میں الجھے بیٹھے. کوئی اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، کیا ملاد کو منائے گا؟ اگر تجھے اتنی کی ہوش نہ ہو کہ نبی کا
کے سرکار آ کر حضرت علی بھی آ کر آئے تو پھر یہ تینوں صحابہ کی طرف سے آ گئے تو پھر زید کو تو زیادہ ہونا چاہیے نا نبی اکرم پر یہ معنی جو ہے وہ کسی مقام پر بھی درست نہیں ہو سکتا. حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے جو فرمایا وہ اہل سنت کے صحیح نمازوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے. میں جو بات آپ کی خدمت جاریہ میں عرض کر رہا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی شیخ خدا کا فرمانا مولوی صاحب کا نہیں. رات کو آپ جا کے آگے گئے میں مولوی صاحب نے کہا حضرت علی کے در دنیا جی فتح بتائے تو اکیلا دنیا مردار ہے. توجہ رکھو یہ بات میں بڑی بتاؤں گا باتیں نہیں ہوں گی مزہ بھی ہو جائے گا لیکن پہلے تھوڑی سی بات تربیت کی دوں گی. آخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آخر کونین نے جو خود فرمایا دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے لانتی ہے. آگے کچھ چیزیں فرمائیں ان میں استثناء الا ذکر اللہ وما والاه وعالم ومتعلم. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی کا ہر دنیا کی فتح بتائے تو خلاف دنیا مردار ہے چاہنے والے کتے. حضرت علی سے سچا کون ہو سکتا ہے اور سلطان